حضور آ جائیں پھر نماز بھی بعد میں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے کھڑے ہوئے، حضور نے نماز پڑھائی، نماز مکمل کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر جب میں نے کہا تھا اشارے کے ساتھ کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، پیچھے کیوں آئے؟ اب سنیں لفظ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کی عقیدت کا عالم کیا تھا، ان کی محبت کیا تھی، ان کا ادب کیسا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو جائے، یہ کتنی جرت آ گئی ابو قحافہ کے بیٹے کی، یہ مجال کہ اللہ کے نبی پیچھے ہوں اور ابو بکر آگے کھڑا ہو۔ یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا میں نہ پہنچ سکوں، ابو بکر سے کہنا وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جلدی تھی، ایک خاتون آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جلدی تھی، سواری پر سوار تھے اور جانا بھی ضروری تھا، کسی قبیلے کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا تھا، کوئی صلح کا معاملہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ بعد میں آ کر پوچھ لینا، ابھی مجھے کچھ جلدی ہے، کل آ کر پوچھ لینا۔ اس نے کہا اگر میں کل آ جاؤں اور آپ نہ ملے، اس کی مراد یہ تھی خدا نہ خواستہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے اور میرا مسئلہ تو درمیان میں رہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں ابو بکر سے مسئلہ پوچھ لینا۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ پر گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں رہا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار کو میان سے نکال کر آپ لہراتے ہوئے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، کہا خبردار کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اگر کسی نے کہا گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ہوش ہی نہیں رہا، اتنا بڑا سانحہ کہ آج ہم میں حضور نہیں رہے، برداشت نہیں کر سکے، حواس کھو بیٹھے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے لیٹے ہوئے تھے، اور اسی عالم میں حضور کا وصال ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان، یعنی گویا کہ چہرے کے بالکل قریب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، ابھی حضور اسی طرح ہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ہی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جناب عائشہ صدیقہ کے سینے پر رکھا ہوا ہے، اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ حضور ہم میں سے رخصت ہو گئے، اور کہا میرے دل میں تھا ابھی حضور آنکھیں کھول دیں گے اور ابھی ہم سے باتیں کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابھی تو منافقین کا خاتمہ کرنا تھا، ابھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معاملات کرنے تھے، ہم تو اس انتظار میں تھے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے حضور کو دیکھا، آپ سمجھ گئے حضور کا وصال ہو گیا۔ اب اتنی دیر میں باہر بھی ہجوم ہو چکا تھا، ابھی تک لوگ شاک ہیں، ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں، ابھی تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ سب اسی کشمکش میں تھے کہ ابھی حضور اٹھ کر باتیں کریں گے، ابھی حضور ہمارے درمیان میں دوبارہ آ جائیں گے، اسی طرح حضور ہمیں پند و نصیحت کریں گے، ہمیں ہدایات دیں گے۔ جناب صدیق اکبر آئے، دیکھا، سمجھ گئے، حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا، حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر روتے ہوئے حجرے سے باہر تشریف لائے، اور جناب عمر فاروق ابھی تک اسی کیفیت میں تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے عمر فاروق کو پہلے روکا، لیکن عمر فاروق اس کیفیت میں تھے، اسی صدمے میں تھے، انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب جناب صدیق اکبر نے دیکھا نا کہ عمر کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ خود ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے اور پھر لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا۔ لوگ پہلے عمر فاروق کے گرد کھڑے تھے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلند جگہ پر کھڑے ہوئے، اب لوگ حضرت عمر فاروق سے مڑ کر جناب صدیق اکبر کی طرف جانے لگے اور آپ کے سامنے اکٹھے ہو گئے،
اور آپ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آپ نے کہا لوگو، اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے اللہ حی ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے۔ پھر آپ نے کہا وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، وہ بھی رخصت ہوتے ہی گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وصال ہو گیا۔ اور پھر کہا کہ کیا تم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے تھے، اب اگر حضور کا وصال ہو گیا تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے؟ کیا اس پیغام کو، اس اسلام کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں قرآن تو میں نے بھی سنا تھا، قرآن میں نے بھی یاد کیا تھا، لیکن میری بھی اس آیہ مبارکہ کی طرف توجہ نہیں تھی، کسی صحابی کی توجہ نہیں تھی۔ جناب صدیق اکبر نے اس جانب توجہ دلائی کہ حضور بھی اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسولوں کا وصال ہوا حضور کا بھی وصال ہو گیا، اب ہمارا یہ کام ہے حضور کے مشن کو آگے لے کر چلنا۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا وہ شہید کر دیے گئے، علی اعقابکم، کیا تم دین کو چھوڑ دو گے، دین سے پلٹ جاؤ گے؟ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے۔ آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، اب صحابہ ہوش میں آئے۔ اب اس حساس موقع پر امت کو سہارا کس نے دیا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ زیرک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا، وہ دنیا اختیار کر لے یا اللہ کی قربت اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا، اس نے اللہ کے قرب کو، اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ اب سب صحابہ اسی طرح بیٹھے ہیں، سب خاموش ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہو رہا تھا شیخ صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ جب سب صحابہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک اللہ کا بندہ، اللہ نے اس کے سامنے دنیا بھی رکھی، آخرت بھی رکھی، اس نے آخرت کو اختیار کیا، ایک اچھی چیز کو اختیار کیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا نا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا حضور اپنے وصال کا اشارہ دے رہے ہیں۔ جو حضور نے یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ نے اپنے بندے پر دنیا اور آخرت کو پیش کیا، اس بندے سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، اور حضور نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا۔ حضور بتا رہے ہیں میرے وصال کا وقت قریب قریب ہے۔ تو صحابہ میں سب سے زیادہ زیرک اور حضور کی منشا کو سمجھنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پیر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ابھی وصال ہوا، اور ادھر جب جناب صدیق اکبر نے لوگوں کو خطبہ دیا اور لوگوں کو سہارا دیا، اب اتنے میں لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ کچھ لوگ تو جہاں پر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں پر اکٹھے ہیں۔ کچھ انصار اور مہاجرین، ثقیفہ بنی ساعدہ ایک مقام ہے، ایک جگہ جہاں پر پہلے بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر فیصلے ہوتے، یوں سمجھے جس طرح جہاں پر پنچایت لگتی ہے، تو صحابہ وہاں پر پہلے بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ اب ثقیفہ بنی ساعدہ اس گھر میں حضور کا ادھر وصال ہوا، جب سب کو کنفرم ہو گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا، کچھ انصار اور مہاجرین ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے۔ اب وہاں پر یہ جھگڑا کرنے لگے، یہ معاملہ بات کرنے لگے، اب حضور کے وصال کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اب وہاں پر انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم سے ہوگا، ایک خلیفہ تم سے ہوگا۔ مہاجرین سے کہا یعنی ایک خلیفہ تم میں ہوگا، ایک خلیفہ ہم میں ہوگا۔ یہ بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں،
ایک جگہ کا نام، ایک گھر کا نام۔ اب یہاں سے ایک یہ بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ وہاں پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگ یہ آپس میں خلافت کی بات کر رہے ہیں، اور قریب تھا وہ دو کو چن کر ان کی بیعت کر لیتے۔ جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ اب روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ عمر فاروق بھی ہیں۔ یہ پیر کا دن تھا، پیر کے دن جب سورج زیادہ روشن ہو چکا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت وصال ہوا، اور یہ شام تک اب یہ معاملات وہاں پر، اور حضور ابھی اب حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پیر کے دن حضور کا وصال ہوا ہے، اور پیر کے دن ہی حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اب جناب صدیق اکبر عمر فاروق ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے۔ اب وہاں پر لوگوں کے معاملات کو دیکھا تو آپ نے کہا کیا تمہیں حضور کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو مکہ سے آئے تھے وہ قریشی تھے، اور وہ کون تھے؟ مہاجرین تھے، انصار، مدینہ کے رہنے والے۔ اور پھر وہاں پر متفق علیہ طور پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ یہاں سے جو شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے حق پر معاذ اللہ ڈاکہ ڈالا گیا، کیونکہ یہ ہماری ایک فقہی کلاس ہوئی تھی، وہاں پر مسائل پر گفتگو ہوئی تھی، اس لیے میں اس موضوع کی طرف آیا ہوں تاکہ اگر آپ کسی شیعہ ذاکر سے سنیں وہ اس طرح کی بد کلامی کر رہا ہے، آپ کو حقیقت حال کا پتہ ہو اصل بات کیا ہے۔ تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں پیر کے دن ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب یہاں پر نہ تو حضرت علی ہیں، نہ حضرت زبیر ہیں، نہ دیگر اس طرح کے صحابہ ہیں۔ اب یہ بیعت ہوئی، اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن آ گیا۔ اب منگل کے دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد نبوی، اب وہاں پر کھڑے ہوئے، اب لوگوں کا ہجوم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پہلے لوگوں کو خطاب کیا، آپ نے کہا کہ لوگوں تم سب جانتے ہو ہم سب میں زیادہ افضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس بات کا تم سب کو بھی علم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جناب صدیق اکبر کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر دوبارہ حضرت عمر فاروق نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کی دیکھا دیکھی باقی بھی جتنے بھی صحابہ تھے سب نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، سب بیعت ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہاں پر پھر خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ لوگوں میرے دل میں کوئی تمنا نہیں کہ میں خلیفہ بنوں، ہاں یہ بھاری بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا، تو جب تک میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا رہوں تو میری اتباع کرنا، اور جس دن میں اللہ اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دوں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ پھر آپ نے مجمع کی طرف نگاہ دوڑائی، آپ نے کہا مجھے علی نظر نہیں آ رہے، تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی میری طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے پھر کہا مجھے زبیر نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ بھی قریشی تھے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی کا جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ آپ کی خلافت کو تسلیم کرنا تھا۔ حضرت علی کو شکوہ یہ تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں آپ نے تن تنہا وہاں پر جا کر بیعت کر، اس بات پر ناراض ہوئے ہیں، لیکن اگلے دن جب سب صحابہ نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت علی نے بھی بیعت کی، حضرت زبیر نے بھی بیعت کی، اور دیگر جو بڑے اکابر صحابہ تھے سب نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب گویا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت علی کا حق غصب کیا کہ ان کا حق تھا، تو گویا کہ اس نے جناب صدیق اکبر پر اعتراض نہیں کیا، اس نے حضرت علی پر بھی اعتراض کر دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوتے کہ نہیں خلافت کے حقدار جناب صدیق اکبر نہیں ہیں، تو کیا جناب علی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ کبھی بھی بیعت نہ کرتے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت کل کتب تاریخ میں یہی بات۔
ناراض ہوئے تھے اس بات پر، سقیفہ بنی ساعدہ میں تنہا بیعت کیوں آپ نے لی لوگوں سے، اس بات پر ناراض ہوئے، اور آپ نے شکوہ بھی کیا اس بات کا، اور آپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہم حضور کے اہل بیت ہیں اور ہم حضور کے قریبی ہیں۔ آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، لیکن جب جناب حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان جناب صدیق اکبر کی طرف ہے اور سب لوگ متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے بھی جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ خلیفہ بن گئے، اب اگلا مسئلہ درپیش ہوا، وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کی بات آئی، امہات المؤمنین کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ ہمیں حضور کی میراث میں سے حصہ دیا جائے۔ ادھر سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئیں کہ ہمیں حضور کی میراث میں سے حصہ دیا جائے، میں حضور کی صاحبزادی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ فیصلہ کہ آپ نے وہ حدیث پاک سنائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے، انبیاء اپنی میراث دنیا کا مال و متاع نہیں چھوڑتے، انبیاء کی میراث علم ہے، اور انبیاء کے وصال کے بعد جو بھی ان کا جو دنیاوی جو تھوڑا بہت مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے جو حضور کے حیات طیبہ میں ہوتے تھے، جس طرح جو خیبر کی زمینیں تھیں، جو مال فیض جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق تھا جو حضور کے پاس تھا، اور اسی میں سے امہات المؤمنین کو خرچہ دیا جاتا، تو کہا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، جو آپ کا ماہانہ خرچ ہے وہ یہیں سے جاتا رہے گا۔ آپ یہ کہیں کہ آپ کو اس میں سے حصہ الگ سے دے دیا جائے، سب کچھ آپ کو دے دیا جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہنے والے جناب صدیق اکبر تھے، اگر ان کی جگہ کوئی بھی صاحب ہوتا وہ اتنی جرت نہ کر سکتا، اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا فیصلہ کوئی نہ کر سکتا کہ ایک طرف حضور کی صاحبزادی ہیں۔ اس وجہ سے اب جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بات پر ناراض بھی ہوئیں، لیکن پھر بعد میں جب انہوں نے حضور کی حدیث کو سنا، انہیں بھی اس بات کی سمجھ آ گئی، انہیں سمجھ آ گئی، جناب مولا کائنات کو سمجھ آ گئی۔ آج 14 صدیاں بعد شیعہ ذاکر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے کہ نہیں ان کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا، ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا، خیبر سے حصہ نہیں دیا گیا، حضور کی میراث میں سے حصہ نہیں دیا گیا۔ مجھے بتائیں اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث علم ہے، انبیاء کے وصال کے بعد ان کا جو بھی مال ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس معاملے میں جناب صدیق اکبر آپ نے سٹینڈ لیا، اور پھر ان کے گلے شکوے بالکل ختم ہو گئے۔ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے وصال سے پہلے آپ نے اپنے خلیفہ کے بارے میں کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا کوئی وصیت نہیں فرمائی، یہ معاملہ امت پر چھوڑ دیا۔ ہاں اشارتاً کنایتاً کہ اپنے ہوتے ہوئے اپنی حیات طیبہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اگر میں نہ ہوں ابوبکر سے فیصلہ کروا لینا، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ تو اشارتاً کنایتاً جتنے بھی رجحانات تھے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتے تھے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ نے جو خلافت کا بار اپنے اوپر لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کہیں پر جا رہا تھا، مجھے خاتون نظر آئی، آنکھوں سے نابینا تھی، نظر نہیں آتا تھا، میں کچھ پریشان بھی ہوا کہ اکیلی تنہا عورت ہے، اولاد بھی نہیں ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے کھانا کھاتی ہوگی؟ تو میرے دل میں خیال آیا میں اس بڑی خاتون سے کہوں کہ میں تمہارے کھانے کا انتظام کروں گا۔ تو آپ اس خاتون کے پاس گئے، اس کو سلام کیا اور کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں اور آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھے کہیں، میں آپ کا کام کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پھر کہا میں یہاں پر حاضر ہوں، مجھے بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ صفائی کرنی ہے، میں صفائی کر دیتا ہوں، کھانا کھلانا ہے، میں آپ کو کھانا لا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بار بار اصرار کیا وہ نابینا بوڑھی خاتون انکار کرتی رہی، پھر آپ نے کہا اچھا یہ بتا تو انکار کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تو آج پہلی مرتبہ آیا، ابھی کام بھی نہیں کیا، تو نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ ایک آتا ہے وہ برسوں کئی ماہ سے وہ آ کر میرے گھر کی صفائی بھی کرتا ہے،
مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، میرے کپڑے بھی دھو کر دے کر جاتا ہے، اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا وہ کون ہے، اور تم آئے ہو نام بھی بتا دیا، میں عمر بن خطاب ہوں، میں تمہارے کام کیا کروں گا، تیرے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں چھپ کر بیٹھ گیا، دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ کہا کہ میں انتظار کرتا رہا تو دیکھا ایک صاحب ہے جس نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور وہ آ رہا ہے، ننگے پاؤں آ رہا ہے۔ وہ آیا، اس نے خاتون کے گھر کی صفائی کی، اس نے خاتون کو کھانا کھلایا، جو اس کے میلے کچیلے کپڑے تھے وہ دھوئے اور دھو کر اس کے سپرد کر کے آیا۔ جب وہ جانے لگا میں سمجھ گئی تو صدیق اکبر ہے۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بنا میرے پاس کچھ بچیاں آ گئیں، کہا کہ عمر جب ابوبکر خلیفہ تھے ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، ہم صرف بہنیں ہیں اور ہم بکریوں کا دودھ نہیں دھو سکتی، ابوبکر خلیفہ تھے، وہ آ کر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر دے کر جایا کرتے تھے، اب آؤ نا یہ ڈیوٹی دو۔ تو حضرت عمر فاروق اب چل پڑے۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ ابو بکر نے بڑی بھاری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے۔ تو یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ خلیفہ بنے۔ جب حضور کا وصال ہوا لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا جو حضور کے ہوتے ہوئے جو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور حضور کے وصال کے بعد وہ اس ایک رسی کو روکے گا تو ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا ابو بکر یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگرچہ کلمہ پڑھتے ہوں، اگر زکوٰۃ کا انکار کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق کہتے ہیں پھر مجھے بات سمجھ آ گئی، باقی یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضور کو سمجھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو سمجھتے تھے۔ اور پھر جناب صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، پھر اس کے خلاف جنگ ہوئی۔ یہ بھی صحرا جناب صدیق اکبر کے سر ہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی اور مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اور آپ نے اس وقت اعلان کیا حضور کے وصال کے بعد جو بدری صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی انہیں روک دیا گیا تھا کہ تم نے اب کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا، اس لیے کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ تھی، اگر جنگ میں گئے شہید ہو گئے تو لوگ ان کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائیں، ان کی برکات سے محروم نہ ہو جائیں۔ آپ نے روک دیا، آپ نے کہا جو بدری صحابہ ہیں وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف جنگ ہوئی، آپ نے اعلان کیا، آپ نے کہا کوئی بدری ہو یا غیر بدری سارے جنگ میں شریک ہو، اور مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ اتنی بڑی جنگ تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنی بڑی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کل زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، صرف 259۔ جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 700 حفاظ کرام تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جناب صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور صحابہ رخصت ہوتے رہے، قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے، متفرق جگہوں پر لکھا ہوا ہے، پتوں پر لکھا ہوا ہے، چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کھجور کی شاخوں پر لکھا ہوا ہے، پتھر کی سروں پر لکھا ہوا ہے، متفرق جگہوں پر ہے، ایک کتابی شکل میں نہیں ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو بعد والے لوگوں تو قرآن کیسے پہنچے گا؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ ہمیں اس کو کتابی شکل میں امت کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر لوں؟ اگر یہ کام اتنا ہی اہم ہوتا تو حضور اپنی زندگی میں لکھوا جاتے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں بار بار اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کھول دیا، ان پر یہ بات واضح ہو گئی ہاں یہ کام کتنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ یہ حافظ قرآن تھے، کاتب وحی تھے، انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، کہا کہ تم قرآن کو اکٹھا کرو۔ پھر قرآن کو اکٹھا کیا گیا، اس پر خوب محنت ہوئی، اور پھر خوب تسلی کے بعد قرآن کو ایک کتابی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ یہ صحرا بھی جناب ابوبکر صدیق کے سر جاتا ہے، یہ ہے ابو بکر۔ اور یہاں پر ایک اور بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء میں 4 خلفاء راشدین، سب سے پہلا وصال کس خلیفہ کا ہوا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد کس کا وصال ہوا؟ عمر فاروق کا۔ ان کے بعد عثمان غنی کا۔ ان کے بعد مولا کائنات کا۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جناب حضرت علی کے حوالے سے، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں اعتراض ہے۔ یہاں پر ایک لطیف بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کی تربیت فرمائی، سب صحابہ کے اندر اپنی اپنی الگ الگ صلاحیتیں تھیں۔ جناب ابو بکر کی صلاحیتیں اور طرح کی، عمر فاروق کی صلاحیتیں اور طرح کی، عثمان غنی کی صلاحیتیں اور طرح کی، مولا کائنات کی صلاحیتیں اور طرح کی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت تھی، یہ اس کی حکمت تھی، اس نے خود ترتیب بنائی۔ وہ زیادہ جانتا ہے، اس کے علم میں تھا ابو بکر کا وصال پہلے ہونا ہے، تو لہذا سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، تاکہ ان کی صلاحیتوں سے امت مستفید ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق کا وصال ہے، لہٰذا ان کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے۔ جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ آپ نے قوم میں، امت میں تقسیم فرمائی۔ اس کے بعد عثمان غنی کا وصال تھا، لہٰذا عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا، تاکہ ان کی صلاحیتوں سے امت مستفید ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات خلیفہ بنے، اور ان کی صلاحیتوں سے امت مستفید ہوئی۔ اگر مولا کائنات انہیں سب سے پہلے خلیفہ بنا دیا جاتا تو باقی 3 خلفاء ان کا تو وصال پہلے ہو گیا تھا، تو ان کی صلاحیتوں سے جو اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیتیں عطا کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، امت ان صلاحیتوں سے محروم ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے 4 خلفاء کا فیض امت میں جاری فرمایا۔ یہ حکمت ہے، کاش کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہیں، درمیان میں حضرت علی ہیں۔ ابو بکر کا قد بھی اونچا ہے، عمر فاروق کا قد بھی اونچا ہے، حضرت علی ذرا میانہ قد کے تھے۔ تو عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو بکر علی، تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لام نون کا نقطہ ہوتا ہے، لام نون زبر الف نا، جس طرح لام نون ہوتا ہے، آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں۔ تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا یاد رکھنا، اگر یہ نون نکل جائے پیچھے صرف لا بن جاتا ہے، اور لا کا مطلب ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، میرے بعد تم بھی کچھ نہیں۔ ان کا آپس میں دوستانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جانتے ہو اس امت میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو لوگوں نے برجستہ کہا اے علی آپ ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ بھی طاقتور ایک اور ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کب کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کا وصال بھی ہو چکا ہے۔ اور کب کہہ رہے ہیں؟ جب خود خلیفہ ہیں، خلافت کی مسند پر بیٹھے ہیں۔ اور کنہیں کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے سامنے جتنے لوگ موجود ہیں، خلیفہ وقت بات کہے اور لوگ سننے والے ہوں، لوگ کہہ رہے ہوں اے علی آپ بہادر ہیں، علی کہہ رہے نہیں میں نہیں، ابو بکر بہادر ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کہا جب غزوہ بدر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا، ایک چھپر، ایک مسجد عریش کو تیار کیا گیا کہ جہاں پر حضور رہیں۔ اور پھر اس وقت یہ اعلان کیا گیا
کون ہے جو حضور کی حفاظت کرے گا؟ اب سب صحابہ خاموش ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا، سارے صحابہ تو شہادت کی نیت سے میدان میں آئے تھے، تو تیار ہو جاتے کہ جی میں حضور کا پہرا دوں گا۔ سارے صحابہ تو وہ شہادت کی نیت سے آئے تھے، وہ تو اپنی جانیں قربان کرنے آئے تھے، تو حضور کا پہرا دیتے ہوئے قربان ہو جاتی جان، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ لیکن سارے خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ معاملہ بڑا حساس ہے، ڈیوٹی بہت بھاری ہے، کہیں اس ڈیوٹی میں کوتاہی ہو گئی، کہیں ایسا ہوا کہ میں نے حامی تو بھر لی کہ میں پہرا دوں گا، اور کوئی تیر کہیں حضور تک نہ جا پہنچے، کوئی زخم حضور کو نہ لگ جائے۔ ڈیوٹی بڑی بھاری ہے، معاملہ بڑا حساس ہے، تو کسی صحابی نے حامی نہیں بھری، سارے خاموش ہیں۔ اس وقت جو حضور کا پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری بات، اور اس کے بعد ہم ختم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو زندگی میں 3 چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، اپنی اولاد، اپنے گھر والے بہت پیارے ہوتے ہیں، انسان کو اپنا مال بہت پیارا ہوتا ہے، انسان کو اپنا گھر بہت پیارا لگتا ہے۔ ہم کچھ بھی ہو جائے نا، ہمارے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے برداشت نہیں کریں گے، ہماری اولادوں کو، ہماری جان کو کوئی نقصان پہنچائے برداشت نہیں کریں گے، ہمارے مال کو کوئی چرانا چاہے، ہم سے چھیننا چاہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان 3 چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اور جناب صدیق اکبر نے تینوں چیزیں حضور کے نام پر قربان کر دی۔ ہجرت کی رات کتنا پرخطر سفر ہے، کفار پیچھے ہیں، اور جناب صدیق اکبر، آپ کا نام ہی صدیق ہے، حضور کی تصدیق کرنے والے۔ ایک صدیق سچا کے معنی میں بھی ہے کہ سچ بولنے والے، ہر معاملے میں سچ بولنے والے۔ دور جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی رات سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ابو جہل نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا ہوا، اب ایک صاحب تلاش کرتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق اور حضور کے پاس پہنچ گیا۔ اب اسے نہیں پتا تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا، بس اعلان سنا، جو لے کر آئے گا حضور کو پکڑ کر 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا۔ اب ابو جہل کے اعلان پر بہت سارے لوگ نکل کھڑے ہوئے۔ اب ایک صاحب وہ تلاش کرتا ہوا حضور کے قریب پہنچ گیا، حضور کو نہیں جانتا تھا، جناب صدیق اکبر کو جانتا تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حضور کے ساتھ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، یہ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب اگر اس موقع پر یہ کہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، تب بھی معاملہ خراب ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کون ہے، تب بھی جھوٹ ہوتا۔ اب اس موقع پر آپ نے کیا کہا؟ پہلے وقتوں میں راستے نہیں ہوتے تھے، سیدھی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، دشوار گزار راستے، جنگلات کے راستے، ٹیڑھے میڑے راستے، لوگوں کو راستوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب سفر کرنا ہوتا، اپنے ساتھ کسی رہنما کو جو راہ دکھلانے والا ہو اسے ساتھ لے کر چلتے تھے، وہ بتاتا تھا اس راستے سے ہم نے جانا ہے، اور اس کو اجرت پر رکھ لیا کرتے، اپنی منزل پر پہنچ کر اس کی اجرت دے دیا کرتے۔ اب اس نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے برجستہ کہا ھذا ہادیٌ، یہ ہادی ہیں، یہ میرے رہنما ہیں، ھذا ہادیٌ یہدینی الی صراط مستقیم، جو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ راستہ دکھلانے والے ہیں، آپ کی منشا تھی یہی تو ہیں جو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر جان مانگی، ہجرت کی رات جان پیش کر دی۔ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، چلتے چلتے خیال آتا ہے کہیں کوئی تیر سامنے سے نہ آ جائے، آگے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں۔ اور پھر جب غار ثور میں داخل ہونا تھا، اس پہاڑی پر چڑھنا تھا، کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔
یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ حضور کو کندھوں پر سوار کیا، غار کے سامنے پہنچے، کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، میں خود پہلے اندر جا کر دیکھتا ہوں، کوئی موذی جانور تو نہیں اندر، اگر ہے تو مجھ پر حملہ کرے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ حضور کو بعد ٹھہرا کے غار ثور میں داخل ہوتے ہیں، اندر کی صفائی کرتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں اپنی چادر پھاڑ ڈالتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے اس پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اندر تشریف لے آئے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آ جائیے، غار کو صاف کر دیا ہے۔ حضور اندر تشریف لاتے ہیں، اب جناب صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوتی ہے سوراخ پر اور وہاں پر بیٹھ بھی جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سانپ اسی سوراخ میں سانپ ہوتا ہے، اب انسانی گوشت کی بو سونگھ کر وہ نزدیک آ جاتا ہے اور آپ کے پاؤں پر ڈنگ مارتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اچانک انسان کو چونٹی کاٹ دے، انسان ہل کے رہ جاتا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے اچانک چھپکلی آ گرے، توازن برقرار نہیں رہتا، اور یہاں پر سانپ ڈنگ مار رہا ہے، اپنے آپ کو جنبش نہیں آنے دی کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ آپ عقیدت کا عالم دیکھیں، آپ ادب کا عالم دیکھیں، ایسا ادب بھی کسی نے کیا ہوگا؟ تم اس ہستی پر اعتراض کرتے ہو، تم اس ہستی پر اعتراض کرتے ہو، ایسی ادب، ایسا ادب، ایسی محبت و احترام تم نے کہیں دیکھا ہے کہ جنبش نہیں ہونے دی کہ حضور میری گود میں آرام کر رہے ہیں؟ لیکن وہ سانپ ڈنگ پر ڈنگ مارے جا رہا ہے، تکلیف بڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسو حضور کے رخسار پر گرے، حضور نے آنکھیں کھول دی، فرمایا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ اب حساس معاملہ، فوراً کہتے یا رسول اللہ سامنے ڈس لیا، لیکن نہیں، ایسے نہیں کہا، تعریف اٹھا کر دیکھیں گے، کہا لدغتو لدغتو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ لدغتو کا معنی ہے کہ سانپ نے ڈس دیا، ڈسا گیا، مجہول کا معنی، یہ مجہول لفظ ہے، لدغتو ڈسا گیا، ڈسا گیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہ ہنگامی صورتحال ہے، آپ اچانک گر جائے اور کوئی صاحب، کوئی ایسا صاحب جو کہ معزز ہو اور اس کو جب بلایا جاتا ہو، القابات دے کر بلایا جاتا ہے، اچانک آپ گر گئے ہیں تو آپ نے اس کو بلانا ہے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے، تو آپ اس کے القابات لیں گے یا سیدھا اپنے مدعے پر آئیں گے کہ بھئی جلدی سے مجھے اٹھاؤ، سہارا دو؟ القابات تو نہیں لیں گے نا۔ اب حساس معاملہ تھا اور سانپ نے بار بار ڈنگ مار رہا ہے، اور اس موقع پر بھی آپ نے جو لفظ استعمال کیے، کہا لدغتو لدغتو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ایڑی کو باہر نکالا، اور حضور نے اپنا لعاب مبارک جناب صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، وہ جو سانپ نے ڈسا تھا وہ زخم ختم ہو گیا، وہ درد جاتا رہا، جان مانگی جان پیش کر دی۔ انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، جو باپ ہیں، والدین، انہیں پتہ ہے وہ اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر لیتے، تانے بھی برداشت کر لیتے۔ تو غزوہ بدر میں آپ کے بیٹے عبد الرحمن، وہ مشرکین کی طرف تھا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، دشمن کی صف میں وہ اس نے جنگ کی ہے، پھر بعد میں اسلام قبول کیا۔ اب دونوں باپ بیٹے اکٹھے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک دن عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے ہیں، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری تلوار کے نیچے اگر 1 مرتبہ بھی آتے میں بیٹا نہ دیکھتا، میں حضور کو دیکھتا۔ جان اولاد پیش کر دی، مال بہت پیارا ہوتا ہے انسان کو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان، یہاں تک کہ تن کے کپڑے، کتنی بڑی قربانی ہے، اور ٹاٹ کا لباس جسم پر لپیٹ لیا، اور کانٹوں کے ساتھ اس کے بٹن بنائے ہوئے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گٹھی اٹھا کر لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کر آئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ اب وہ تو فرشتے ہیں، ان کا کوئی لباس نہیں ہے،
نوری مخلوق ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آج یہ لباس خیریت سے؟ کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر کا یہ لباس ہے، میرا بھی یہی لباس ہے، اور نہ صرف میرا، آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے۔ یہ حدیث ہے، کوئی اپنی طرف سے اپنے پیٹ سے بات نہیں کہہ رہا، جناب صدیق اکبر کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھیں کیا اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری جناب صدیق اکبر کو سنائی، آپ رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ناراض ہوں گا، میں اللہ سے ناراض ہوں گا، میں اللہ پر راضی ہوں، میں اللہ پر راضی ہوں۔ 3 مرتبہ کہا میں اللہ پر راضی ہوں۔ انسان کو اپنا وطن بہت پیارا ہوتا ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اپنا وطن چھوڑ دیا، مدینے آگے حضور کے ساتھ، اپنا مال ترک کر دیا، ہر چیز حضور کے نام پر قربان کر دی۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت میں اول، خلیفہ بلا فصل، تمام صحابہ آپ کی خلافت پر متفق، بشمول مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے 2 مرتبہ بیعت کی ہے، ایک مرتبہ تو اس وقت کہ جب ابھی حضور کا وصال ہوا پیر کے دن، اور پھر اگلے دن منگل کے دن مسجد نبوی میں دوبارہ بیعت لی گئی، تو اس وقت حضرت علی نے بیعت کی۔ پھر کئی ماہ گزرنے کے بعد، 6 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ حضرت علی نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت آپ کی تربت پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔